أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خيرا للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ انعام 7واں پارہ 7ویں پارے کے 10ویں رکوع کی شروع کی آیتیں ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ کافرین، وہ مشرکین جو قیامت کے دن کا انکار کرتے، اللہ سے ملاقات ہونا ہے، قیامت کا دن ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں. وہ تو یہ کہتے کہ جو بھی کچھ ہے یہ دنیا ہے اور ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا. جو ان کا یقین تھا وہ اس طریقے سے کہا کرتے تھے. فرمایا پروردگار عالم نے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق کے ہلاکت میں ڈالا، ہلاک ہو گئے، خسارے میں آ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. بلقاء اللہ، انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا، قیامت کو جھٹلا دیا کہ قیامت آنا ہے، اللہ کے سامنے آنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے. وہ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں. فرمایا پروردگار عالم نے ہلاک ہیں، وہ تباہ اور برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. حالانکہ اس چیز پر ایمان رکھنا ہے کہ قیامت بھی آنا ہے. اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فرمان پر ایمان ہونا لازمی ہے، یقین کرنا لازمی ہے. جو آپ نے فرما دیا وہ بالکل برحق ہیں اور جو اللہ نے فرما دیا وہ بھی بالکل برحق ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کا آنا ضروری ہے
تو ہمیں اس چیز کا یقین کرنا چاہیے کہ قیامت آ کر رہے، اللہ کے سامنے ہر انسان کو جانا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ بالکل یہ برحق ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور جو اس چیز کو نہیں مانتے، جو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں، تو فرمایا وہ تباہ اور برباد ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان پر آ جائے گی قیامت اچانک، جب ان پر اچانک قیامت آ جائے گی یا قیامت کے آنے سے پہلے ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اللہ نے ہر ایک کی موت کا وقت لکھ رکھا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پروردگار عالم حکم دیتا ہے کہ فلاں وقت میں، فلاں تاریخ میں، فلاں دن اس کی روح قبض ہونا ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ کا فرمان برحق ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اور جب انسان کی موت آتی ہے تو ساری کی ساری دوائیں فیل ہو جاتی ہیں، سارے ڈاکٹروں کے علاج فیل ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے آنکڑے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے بچ سکے۔ یہ فرمایا پروردگار عالم نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت آ کر رہے اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ۔ تو اللہ نے ہر ایک کا وقت لکھ رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان کی موت آ جائے گی، اور جب وہ دنیا کو چھوڑ دیں گے اور جب اللہ کا سامنا ہوگا، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے کیسی کمی کی اس میں، ہائے افسوس، ہم نے تو اس قیامت کو سمجھا ہی نہیں تھا، ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ سے ملاقات بھی ہونا ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہائے افسوس، ہم نے اپنی زندگی میں یہ کیا کیا؟ ہم نے تو قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، ہم تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں لگے رہے۔ اب وہ افسوس کریں، لیکن وہاں ان کا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور حال ان کا یہ ہوگا کہ وہ اپنے بوجھ کو اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہو۔ کون سا بوجھ ہوگا؟ کس چیز کا بوجھ ہوگا؟ وہ ان کے بدعمالیوں کا بوجھ ہوگا، وہ ان کے گناہوں کا بوجھ ہوگا، اللہ اس کی نافرمانیوں کرنے کا جو گناہ ہے اس گناہوں کا بوجھ وہ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے، اور وہ بوجھ ایسا ویسا نہیں ہوگا، بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ زندگی دنیا کی ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے مٹی کے کھلونے دیتے ہیں، گھر بھی ہوتا ہے اور بھی سامان ہوتے ہیں، بچہ ان سے کھیلتا ہے، جب اس کے ہاتھوں سے وہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی تو ایسے ہی کھیل ہے،
کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے یتقون، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جن کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ہے، جن کے دلوں کے اندر خدا کا ڈر ہے، جو اللہ کے بھی فرما بردار ہیں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرما بردار ہیں۔ ان کے لیے وہ آخرت کے مقام، آخرت کا گھر، وہ جنت، جنت کے باغات، یہ سب نیک متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ افلا تعقلون، اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے، کیا یہ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے، کہ یہ اتنا بھی نہیں جانتے؟ جس زندگی کو یہ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جس دنیا کو یہ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ تو چند دن کی ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے اور آخرت کا سفر شروع ہوگا تو اصل زندگی وہ وہاں کی کیا تیاری ہے۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، فرمایا پروردگار عالم نے اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور فرمایا میرے محبوب ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کو وہ باتیں غم میں ڈال دیتی ہیں جو یہ مشرکین، یہ کافرین کہتے ہیں، ایسی ایسی باتیں آپ کے شایان شان میں کہتے ہیں کہ آپ کو غم میں ڈال دیتی ہیں وہ باتیں۔ فرمایا آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے محبوب بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم لوگ یہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا